ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ یعنی بتا دیا کہ اے لوگوں، تم اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہو، اپنی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہو، اپنی نشو و نما میں بھی اللہ کے محتاج ہو۔ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے کم کے لیے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی نگاہ لطف پھیر لے تو پھر ہم کسی کام کے نہ رہ جائیں اور ہم کو پتہ چل جائے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم پل پل ہمارے اوپر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غنی ہے تو پھر وہی سب سے زیادہ حمد اور ثنا کے لائق ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو بندے محتاج ہیں وہ دنیا کے اندر کسی کے محتاج ہوتے ہیں تو برائے نام حقیقت میں وہ اللہ ہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر مصیبت میں مبتلا ہوں تو اللہ کے محتاج، اگر کوئی اگر حادثہ پیش آ جائے تو ہم اللہ کے محتاج، رزق کی ضرورت ہو تو اللہ کے محتاج، دنیا کے کاموں کے اندر بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور افعال میں اور اس کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ اور بعد بزرگان دین نے فرمایا کہ انتم الفقراء، جو یہ کہا گیا نا تم اللہ کے فقیر ہو، یہ ایسا پیارا خطاب ہے، اللہ نے اتنا پیارا خطاب انسان کے علاوہ کسی اور سے نہیں فرمایا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں کہا کہ تم میرے فقیر ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے فرمایا کہ تم میرے فقیر ہو۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کئی جگہ پر فقیر کہہ کر کے یاد فرمایا۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا للفقراء المہاجرین، وہ ہجرت کرنے والے فقراء، ایک جگہ فرماتا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو رائے خدا میں روکے گئے۔ تو حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ فقیری نہیں ہے، یہ فقیری کے لباس میں بہت بڑی امیری ہے، لیکن اس امیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیری کے لباس کے اندر چھپا دیا ہے۔ اور صوفیاء کرام کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں جو دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کوئی تعلق نہ رکھے اور کہیں پر نگاہ نہ رکھے، اپنی ذات اور اپنی صفات کو چار تکبیر سے ذبح کر دے اور پھر اللہ ہی کا ہو کر کے رہ جائے، وہ حقیقت کے اندر اللہ کا فقیر ہوتا ہے۔ ورنہ ہم تو خالی برائے نام اللہ کے فقیر بنے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے فقیر دیکھنا ہو تو اللہ والوں کو دیکھو، سرکار غریب نواز یہ ہے اللہ کے فقیر، حضور غوث اعظم دستگیر یہ اللہ کے فقیر، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ اللہ کے فقیر ہے۔ یہ جو بزرگان دین ہیں حقیقت میں یہ اللہ کے فقیر ہے، اور صحیح معنوں میں یہ فقیری کا جو خطاب ہے وہ انہی کے لائق ہے۔ ہم تو دنیا بھر کے محتاج بن کر کے رہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں تو پھر خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، پہلے اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس جائیں گے، جب کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا تب مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے اور کہیں گے اللہ اب میں نماز پڑھوں گا، مجھے تو روزی عطا فرما دے۔ اگر بندہ شروع ہی سے اللہ کا فقیر بن جائے تو دنیا بھر کے جو ہے وہ دروں پہ اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرنے سے تجھ بھاگتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اللہ کی بارگاہ کا ایک سجدہ دنیا بھر کے امیروں کی چوکٹ پر بندے کو جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، فرمایا واللہ الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، سب
خوبیوں سرا ہے، یعنی ہر شے اسی کی محتاج ہے۔ اور جیسے دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان کی بادشاہی اس وقت تک نہیں چلتی ہے جب خادم نہ ہو، نوکر نہ ہو۔ تاجر کا کاروبار اس وقت تک نہیں چلتا ہے جب تک جو ہے وہ تجارت وغیرہ کے ساتھ میں اس کے معاملات نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مددگار کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے، ساری دنیا اگر مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک سجدے میں پڑی رہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا خدا کا در چھوڑ کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بتوں کے سامنے جا کر کے جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں اللہ تعالیٰ اگر ایک لقمہ بنا کر کسی کو دے دے تو اس کے خزانے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ آئے، وہ ایسا غنی ہے۔ اور جب اتنا بڑا غنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر ساری خوبیوں کا مالک بھی وہی ہے۔ حقیقت میں تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، اسی لیے فرمایا واللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ سب خوبیوں سرا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ پھر آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ یعنی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سب کو اگر ختم بھی کر دے، پوری زمین کو ختم کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے اور ایک نئی مخلوق کو لے کر کے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ بتا دیا تم ہمیشہ اسی حالت پہ نہیں رہو گے، لہذا اللہ تعالیٰ کی جو اتنی اطاعت کرنی ہے کر لو، کیونکہ اگر تم گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ تم کو مٹا کر کے تمہارے علاوہ دوسری مخلوق کو لائے گا۔ زمین پہ پہلے جنات تھے، انہوں نے شرارت کی نا، اللہ نے زمین خالی کروا کر کے انسانوں کو لا کر کے بسا دیا، اور اللہ چاہے تو انسانوں سے بھی زمین خالی کروا دے، اس کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، تمہارا مٹا دینا اور دوسروں کو لے آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر بتایا کہ تم نہیں دیکھتے، قریش کو کہا جا رہا تم نہیں دیکھتے، تم سے پہلے کتنے لوگ تھے اللہ نے مٹا دیے، اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ، 500 سال کی عمر والے، لمبے تڑنگے، کئی فٹ لمبے، اور ان کے جسم بڑے توانا، ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر، لیکن اللہ نے ان کو مٹایا تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ رب نے فرمایا اے قریش مکہ، وقت آ گیا ہے اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ تمہیں بھی مٹا دے گا اور تمہیں مٹا کر کے کسی اور قوم کو لے کر کے آئے گا۔ تو یہ عقل مند کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے، ورنہ بندہ پتھر ہی کو دیکھ لے، پتھر جیسی مخلوق اللہ کی جب تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے وہ کوتاہی نہیں کرتی، اور بندہ اگر کوتاہی کرے تو اس کا مطلب پتھر سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا کہ بیٹا کہیں مرغا تو سے آگے نہ نکل جائے، وہ تو صبح سویرے اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے اور تو سویا رہ جائے انسان ہو کر کے، تو ایک مرغا جب اتنا عقل مند ہے تو کہیں اس سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو بتایا اللہ پہ کچھ دشوار نہیں، اللہ سب کو لے جائے اور پھر ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب پہلے تو یہ بتایا کہ بندہ فقیر ہے، اللہ غنی ہے، اب اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ اے محبوب تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو سترا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو سترا ہوا، اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ یہاں پر قیامت کا منظر نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی آج بھی تم اللہ کے محتاج ہو، قیامت میں بھی تم اللہ ہی کے محتاج ہوگے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں تو بیٹا کام آ جاتا ہے، بیوی کام آ جاتی ہے اور رشتہ دار دوست کام، وہاں پہ تو یہ بھی نہیں کام آئیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے منقول ہے
کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس نے بچہ جنا ہوگا اور اس دن اپنے بچے کو کہے گی میرے بیٹے کیا میرا پیٹ تیرے لیے قرارگاہ نہیں تھا، کیا میری چھاتیاں تیرے لیے مشکیزہ نہیں تھی، کیا میری گود تیرے لیے آرام کی جگہ نہیں تھی؟ وہ کہے گا ہاں میری اماں جان صحیح بات ہے۔ تو پھر ماں کہے گی میرے بیٹے میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی، بس اس انبار سے ایک کنارہ تو اٹھا لے۔ تو وہ بیٹا کہے گا ماں دور ہٹ جا، میں اپنے گناہوں میں مشغول ہوں، میں تیری طرف توجہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حال ہوگا قیامت کے دن ماں کا۔ اس آیت کریمہ، اس آیت یا اس روایت سے بتا دیا گیا کہ بندہ قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی طرف احتیاج لائے گا، کوئی کسی کے وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ آج تو دنیا کے اندر کوئی تھوڑا موڑا کسی کا کام بنا بھی دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو یہ تھوڑا موڑا کام بنانے والے بھی نہ جانے کدھر چلے جائیں گے۔ اور آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اور کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہیں اٹھائے گا اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ اب قریب کا رشتہ دار کون ہوگا؟ سگا بیٹا بھی ہوگا، قرآن کہتا وہ بھی بھاگے گا، باپ ہوگے تو وہ بھی بھاگتا ہوا نظر آئے گا، بیوی ہوگی تو اپنے شوہر سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ سب کا اس دن یہی حال ہوگا۔ اور اس دن کی جو کیفیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ ماں باپ بیٹے سے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بوجھ اٹھا لے۔ وہ کہے گا کہ مجھے اپنا بوجھ ہی کافی ہے، تمہارا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ ایسے شوہر اپنی عورت سے کہے گا دنیا میں تو میری بیوی تھی، بڑی خدمت کرتی تھی، اور اس کی بڑی تعریف کرے گا، بہت تعریف کرے گا، اور کہے گا مجھے تھوڑی سی نیکی چاہیے تاکہ برے حال سے نجات پا جاؤں۔ تو بیوی کہے گی میں تو خود برے حال میں ہوں اور تجھے نجات کی ضرورت ہے تو مجھے بھی تو نجات کی ضرورت ہے۔ یہ حال بن جائے گا، یہ حال بن جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ تو جب قریب والا نہیں اٹھائے گا تو دور والا کیسے کام آئے گا؟ یہاں تک کہ دوست سے نیکی مانگے گا وہ بھی بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس آیت کریمہ میں یہ کہا ہے رشتہ دار نہیں کام آئیں گے اس دن، لیکن اللہ کے ولی اس دن بھی کام آئیں گے، اللہ کے ولی اس دن بھی کام بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ تو قیامت کا منظر ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ ہم نے تو قیامت کا منظر دنیا ہی میں دیکھ لیا ہے۔ آپ نے لاک ڈاؤن میں نہیں دیکھا، باپ کو کرونا ہو گیا تو بیٹا لاش کو نہیں ہاتھ لگاتا تھا، بیٹے کو کرونا ہو گیا تو باپ نہیں ہاتھ لگاتا تھا، بیوی کو ہو گیا کرونا تو شوہر بھاگ رہا تھا، شوہر کو ہو گیا تو بیوی بھاگ رہی تھی۔ تو قیامت تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پہ تو بہت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم نے تو وہ نفسی نفسی یہاں پر بھی دیکھی ہے۔ تو جب کوئی کام آنا ہی نہیں ہے تو پھر حقیقت میں اللہ ہی کو کام آنا ہے، تو یہاں پر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے لو لگا کر کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، اور ہم لوگ ہیرو اور کھلاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ میرے پاس آؤ تو بندہ چند ٹکوں کے لیے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خواہشات کی پیروی کے لیے مشکلوں سے گزر جاتا ہے، اور اللہ نے نیکیوں میں آسانی رکھی ہے تب بھی کہتا بہت مشکل کام ہے نماز پڑھنا۔ تو بندہ ناراض ہو جائے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے جس کے زیادہ احسانات ہوتے ہیں اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن رب سے زیادہ کسی کے احسان ہو سکتے ہیں کیا؟ فرمایا تم اللہ کے فقیر ہو۔ اب فقیر ہونے کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہم ہر سانس میں اللہ کے فقیر ہیں۔ ہمارا جو سانس ہم لے رہے ہیں باہر چلا گیا تو اللہ نہ چاہے تو بعد والا پھر وہ اندر بھی نہیں آئے گا، اور جو سانس اندر چلا گیا اللہ نہ چاہے تو پھر باہر نہیں آئے گا۔ تو یہ تو سانس کا باہر آنا اور اندر جانا سب اللہ کے محتاجگی کی طرف ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر تو بندے کو اللہ کا بڑا احسان ماننا چاہیے۔ اور دنیا کا ایک دستور ہے بندہ طاقتور سے ڈرتا ہے، تو اللہ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو حال یہ ہے کہ پیر صاحب اگر تبرک دے دیں تو پیر صاحب کا لوگ بڑا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ دن میں تین ٹائم اپنا تبرک بھیجتا ہے، صبح میں ناشتہ بھی دے رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی دے رہا ہے، رات کا کھانا۔ پیر صاحب کا لنگر ملے تو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کے لنگر کو دن میں 3 مرتبہ بندہ پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو حال یہ ہے کہ اگر کچھ مل جائے تو کہتے ہیں فلاں صاحب کی بڑی مہربانی ہے، اور بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی کچھ مل جائے تو فلاں صاحب کی مہربانی، اور بیمار ہو گئے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اللہ کی جہاں پر نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے وہاں پر تو بندہ شکر ادا کرنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور آپ خود دیکھ لیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اولاد اور بیوی تو مرتے ہی مال کی طرف قبضہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ دوست کہتا ہے وہ کام پہ جانا ہے، جنازہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں میرے پاس میں، اور یہاں پر لوگ آخرت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آخرت کے اندر یہ کام آئے گا۔ تو آخرت میں کوئی کیا کام آئے گا جس کے پاس جنازے کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، جس کو تمہاری قبر کی مٹی دینے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں، اور جو تمہارے پیچھے جو ہے وہ مال و دولت کے لیے جھگڑ رہے ہیں، وہ کیا بندے کام آئیں گے؟ تو قیامت کا منظر تو بہت بڑی بات ہے، یہاں پر تو پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ تو آخر میں پھر رب نے فرمایا کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، یعنی یہ ڈر سنانا کس کو فائدہ دیتا ہے محبوب؟ تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ہمیں ڈرایا، لیکن جو بندہ آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے، نماز قائم رکھتا ہے، اسی کو ڈرانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو اللہ اس کے رسول کے حکم پہ چلتا ہے نہیں، اس کو لاکھ تقریر سنا دو، اس پہ کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حالانکہ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ اور دوسروں کا بوجھ، یعنی جو کافروں کے بارے میں، گمراہوں کے بارے میں کہا گیا اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی اٹھائیں گے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو اپنا بوجھ اور دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے، نہیں، دوسروں کا بوجھ نہیں ہے، اپنا تو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور دوسروں کو جو گمراہ کیا تھا نا، یہ بھی تو اپنا ہی کام ہے نا، تو یہ دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھانا، اپنے کرتوتوں ہی کا بوجھ اٹھانا ہے، اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے۔ اور فَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو سترا ہوا نا وہ اپنی فائدے کے لیے سترا ہوا، یعنی بندہ اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ملے گا، خود بندے ہی کو ملے گا، بندے ہی کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم سائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو کعبہ معظمہ کے پردوں کو پکڑ کر کے کہہ رہی تھی تو نے محبت کر کے میرا دل لے لیا، مجھے میرا دل واپس کر دے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا؟ بولی اگر اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھ پر انعام نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شرک سے کیسے نکالتا، توحید میں کیسے داخل کرتا، اپنے عرفان کا جام کیسے پلاتا؟ حالانکہ مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں تھا، آج بندہ خود سوچے یہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت ہی تو ہے کہ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہم کو کیا پتا تھا؟ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے ہمارے ساتھ میں۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا تو ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے، ہم کسی معاذ اللہ کسی گناہ کے اڈے کے اندر بیٹھے ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی محبت ہے، یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے کہا اس سے تیری محبت کا کیا حال ہے پھر؟ تو کہا محبت بہت بڑی شے ہے، وہ پانی سے زیادہ رقیق اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ رب نے فرمایا نا کہ جو سترا ہوا اپنے ہی کے لیے ہوا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ جس کو پاکیزہ کر دیتا ہے پھر اسے اپنی محبت کا جام پلا کر کے اسے اپنی بارگاہ میں لے آتا ہے، اور بندہ اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا تو کل کفن میں منہ چھپا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا ہے نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائے، اسے چاہیے کہ پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے۔ تو جو شخص اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ احسان سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ ہوں، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، وہ اپنی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو رب نے بتا دیا تم نیکی کر رہے ہو تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، تم اس کا احسان کسی اور پر مت رکھو، آخر میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ کا سچا فقیر بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخر کی تیاری اور توشہ آخرت جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔